अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम क्या डिस्कस करें जबकि पहलगाम के वाक़े ने एक हंगामा मचा रखा है। ये वाक़या क्यों हुआ, किसने करवाया, भारत ने क्या जवाबी इक़दामात लिए और क्यों, क्या पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात दुरुस्त हैं? इसके अलावा हम आज के शो में इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि भारत का अब अगला इक़दाम क्या होगा और पाकिस्तान का मुमकिन जवाब क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो इन्हीं सवालात के साथ आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि क्या ये वाक़या जो पहलगाम का पेश आया, ये वाकई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या कि कश्मीरी मुजाहिदीन की कार्रवाई, या कि जो इंडिया का एक ट्रेडिशनल नैरेटिव चला आ रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? देखिए, चूँकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है, बातें बहुत ज़्यादा हैं आज के शो में, तो मैं जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये याद रहे कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज तक कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जी। ये उनका रिकॉर्ड रहा है। कुछ लोग मुझे ये आर्गूमेंट दे सकते हैं कि नहीं जी, हिंदू पंडितों को उन्होंने टारगेट किया और कुछ लोगों को मारा उन्होंने कुछ 90s में, लेकिन वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी भारत ने ही एक तंजीम कायम की थी इख्वानियों की, जी। जिनको इस काम पे लगाया था कि वो सिविलियंस को मारें और इल्ज़ाम जो है सारा मुजाहिदीन पे चला जाए। तो कश्मीरी मुजाहिदीन का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है इस मामले में। वो अपनी जद्दोजहद में सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी मिलिट्री टारगेट्स को ही उनको ही टारगेट करते हैं, फैसिलिटीज़ को। कभी भी उन्होंने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। दूसरी बात ये है हमें समझने की चाहिए कि भाई इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है इसको करवाने से। वो कह सकते हैं कि जी कश्मीर फिर एक दफ़ा आ गया है, इंटरनेशनल उस पर डिस्कशन हो रही है। कश्मीर पे तो बात नहीं हो रही, वो तो उस वाक़े के मुतालिक रही है। बल्कि पाकिस्तान को जो दुनिया तो जो भारत का नैरेटिव है वो अपना लेकर आगे चल रहा है ना कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, तो पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है। अलबत्ता भारत को ज़रूर फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? पूरा भारत के मुसलमान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं वक्फ कानून के वो लेकर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया भारत ने, पुलवामा पे अटैक करवा, ये पहलगाम पे अटैक करवा के सारी देखें मुसलमानों को बैक फुट पे ले आए। बिल्कुल हो गया ना। अब कहाँ आपको एहतजाज नज़र आ रहा है? और इंटरनेशनली भी आपने तवज्जो सारी डाइवर्ट कर दी। उसकी दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ये सदाएं भी आ रही थी कि जी आप हमें रियासी दर्जा दीजिए। उमर अब्दुल्ला जो है ये कह रहे थे ना कि हमें रियासी दर्जा दे दीजिए। आप भी यही कह रहे थे कि जी बड़ा अमन आ गया है, सब कुछ हो गया है, टूरिज़म बढ़ गया है, बड़ा 2019 के बाद हालात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। अब वाक़या इन्होंने जो करवाया उसका नतीजा एक ये निकला कि उमर अब्दुल्ला तो खामोश बैठ गए, बल्कि जो कश्मीर पे मीटिंग हुई उसमें उमर अब्दुल्ला को भी नहीं बुलाया न्यू दिल्ली में। तो वो जो एक डिमांड थी कि रियासती दर्जा दिया जाए वो तो ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तो नहीं, अब अल्लाह जब तक पता नहीं कब तक है, लेकिन ये है कि फोर्सिएबल फ्यूचर में नज़र नहीं आता कि रियासत का दर्जा दोबारा दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर आप देखिए तो जो काले क़वानीन थे वो भी रहेंगे, क्योंकि अब तो सिक्योरिटी सिचुएशन और ख़तरनाक हो गई है ना। बकौल भारत के पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड सारे जो लोग हैं ये काम शुरू हो गया है। और फिर परसों से अगर आप देखिए तो जो है पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और ख़ास तौर पे श्रीनगर में और वैली में इस कदर छापे पड़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में नौजवानों को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। हाँ जी। तो जो कश्मीरी हैं उनको भी एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि प्रेशर में ला रहे हैं कि बस हो गया, आपने पहले भी बहुत कुछ किया कर लिया, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद भी जो कुछ आपने किया बहुत हो गया, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो आपको हम यही ठीक करने का तरीका है कि आपको उठा कर जेलों में हम डालें। फिर कश्मीरियों को देखिए, कश्मीरी किस तरह चाहेंगे कि भारत के साथ वो मिलें। पहले तो भारतीय मुसलमानों का हाल देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो कश्मीरी जो तालिब इल्म हैं पूरे भारत में, ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वहाँ पे तो बाकायदा उनको उठा के मार रहे हैं कश्मीरियों को। तो कश्मीरी तो जो थोड़े बहुत हमें लोग नज़र आते हैं ना कश्मीरियों को कैमरा लेकर, भारत के जो गोदी मीडिया है
جی. وہ دکھاتا ہے کہ جی ہم بدلہ لیں گے اور پاکستان سے بدلہ لینا چاہیے. کشمیریوں کی جو بات کشمیریوں کو دکھا دیتے ہیں. تو یہ اکا دکا لوگ اس قسم کے تو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے نا. لیکن اصل جنرل ایک فیلنگ کیا ہے؟ فیلنگ یہی ہے کشمیریوں پہ, اور کشمیری بہت سے سوشل میڈیا پہ کلپس چل رہے ہیں جہاں پہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری, ایون انڈینس بھی کہہ رہے ہیں جو انڈیا میں سمجھنے والی وائسز ہیں, جو کوئی تھوڑا بہت ذہن رکھتی ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے خود کروایا ہے, کیونکہ جو ان کا میجورٹیرین ایجنڈا ہے, جو میجورٹیرین پالیٹکس ہے بی جے پی کی, اس کے ساتھ ملتا ہے, اس کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسی قسم کے کام کرتا رہے. ہندو, اور دیکھیے نا بڑے زبردست طریقے سے اس کو ہندو مسلمانوں کا معاملہ کر کے پیش کر دیا. ہندو مسلمان کی جس طرح وہاں اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا, وہی بالکل چیز ان کو حماس کہہ کر پیش کر دیا. بالکل. اور وہی پلے بک ہے, اسی میں سے ایک صفحہ اٹھایا ہوا ہے. اور جس طرح اسرائیل کر رہا ہے, وہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ اور یہی تو مین گٹ چھوڑ ہے انڈیا اور اسرائیل کا. ایبسولوٹلی. اچھا, اب اس سارے میں مجھے تو کم از کم کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح پلوامہ پہلے کیا گیا, اس سے پہلے اور اڑی کے واقعات ہوئے, وہ بھی اسی قسم کی چیزیں تھیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, ایک اتنی بیوقوفی کرتے ہیں. چلیے اگر آپ نے یہ فالس فلیگ کرنا ہی تھا تو کوئی تھوڑا بہت تو یار تبدیلی لے آئیے نا اپنے اس میں, تاکہ ذرا آپ کا جو نیریٹو وہ کریڈیبل لگے. ہوتا کیا ہے کہ جی ابھی یہ واقعہ ختم ہی نہیں ہوا ہوتا, ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. ایف آئی آر کے کٹنے کے بعد پھر اس کے 2 منٹ کے بعد ہی پورا جو انڈیا میڈیا ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے پاکستان پر کہ پاکستان سے آئے ہیں. آدھے گھنٹے کے اندر وہ لوگوں کے نام بھی پتہ چل جاتے ہیں کس نے کیے ہیں. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ 6 بندے تھے تو 2 ان میں سے پاکستان سے آئے ہوئے تھے. مطلب میں تو حیران ہوں, اور میں تو ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں. اتنی زبردست ان کی وہ انٹیلیجنس ہے, اور اتنی زبردست ان کی انٹیلیجنس. یہ واقعے سے پہلے کہاں ہوتی؟ تو بالکل واقعے سے پہلے کہیں کچھ نہیں ہے. وہاں پہ سب کچھ نارمل ہے. واقعے کے فوراً بعد انٹیلیجنس اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ وہاں ان کو نام ہی پتہ چل جاتے ہیں, ان کا شجر نسب ہی پتہ چل جاتا ہے, ایوری تھنگ. اور پھر بھارت کا جو میڈیا ہے وہ سارا شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھیے مطلب, اور پھر یہ بھی ایک بات اپنے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے میں کہتا چلوں کہ پاکستان نے, میں چونکہ جب پٹھان کوٹ ہوا تھا 2 جنوری 2016 کو, اڑی کا واقعہ ہوا تھا 18 ستمبر 2016 کو, تو میں بھارت ہی میں تھا. ہم نے اس وقت بھی بھارت سے یہی کہا تھا. ایک تو ہمارا ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایک میکنزم ہے جو بھارت نے اس کو بھی رد کر دیا ہے. اچھا, اڑی کے واقعے کے بعد بھی ہم نے کہا تھا کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آئے ہیں, لشکر طیبہ نے کیا ہے, جیش محمد نے کیا ہے, گو کہ ساری ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے پاکستان میں, اب کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے ان لوگوں ان آرگنائزیشنس کا, تو ہم آئیے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں نا. صحیح. بلا لیجئے یو این سے لوگ, یا کہیں انٹرپول سے, جو آپ کا دل چاہتا ہے کہیں سے آپ بلا لیجئے. ایک بین الاقوامی تحقیقات ہو جائے کہ اڑی کا واقعہ کس نے کیا, اور ابھی پہلگام یہ کس نے کیا, پلوامہ کس نے کیا, کروا لیں. اس طرف تو آپ آتے نہیں ہیں, اور الزام فوری طور پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے نا, کیوں نہیں آتے اس طرف. ایبسولوٹلی. صرف دیکھیے یہی ہے کہ ایک تو پاکستان کے خلاف نیریٹو بنانا ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس سے پاکستان کی تعریف کی تھی نا دہشت گردی کی, وہ ہضم نہیں ہو رہی. دوسرا یہ ہے کہ بھارت کے اپنے مسلمانوں کو انڈر رکھنا ہے پریشر میں کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں, کوئی احتجاج وغیرہ نہ کر سکیں. تیسرا یہ ہے کہ کشمیریوں کو ہم نے رگڑنا ہے. کشمیری جو ابھی تک بھارت کے ساتھ نہیں آنا چاہتے یا ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں, تو کشمیریوں کو ہم نے سبق سکھانا ہے کہ بس اناف از اناف. تو ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے کہ کشمیریوں میں مزید مظالم ظلم کریں, مزید ان کو جیلوں میں ڈالیں, مزید جو ہے حریت کے جو لیڈرز ہیں یا جو بھی فورسز ہیں جو ریزسٹ کر رہی ہیں بھارت کی آکوپیشن کو, مزید ان پہ پریشر بلڈ کریں. اور پھر انٹرنیشنلی جیسا میں نے پہلے کہا, پاکستان کو جو ہے وہ بھی ڈیفینسو پہ لانا چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان جو ہے ہماری جو ہے ہماری ترقی کو نہیں دیکھ سکتا بھارت کی, پاکستان از دا پرابلم ہیئر.
لیکن میں یہ بالکل مجھے کم از کم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح اسرائیل مڈل ایسٹ میں پیس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے امن کے آنے میں، اس طرح بھارت ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہاں ساؤتھ ایشیا میں. اور یہ بات بڑی اہم ہے، شاید نادانی میں ہی صحیح، لیکن یہ ایک بات پھر کم از کم یہ بات بالکل جو میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ بھی آپ کر لیں تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، نارمل نہیں ہو سکتے. جموں اور کشمیر کا تنازع کا حل ہونا بہت ضروری ہے، اور پہلگام نے یہ دوبارہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اسی طرح اس وشیس سرکل میں گھومتے رہیں گے. میں یہ قطعاً نہیں ریکویسٹ کر رہا بھارت کے سے ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ کا فی الحال تو وقت ہی نہیں ہے نا پہلے تھا. 5 اگست 2019 کے بعد تو میں اپوز کرتا رہا ہوں فارمل ڈائیلاگ. بیہائنڈ دا سین سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سب صرف کشمیر بات ہونی چاہیے. اس وقت بھی میرا خیال یہی ہے کہ بھارت گو کیا باتیں تو کر رہا ہے کہ جی ہم اور بہت سے اقدامات، اس ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں، لیکن اس پورے پہلگام کا جو اگر آپ دیکھیے تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. مجاہدین کشمیری مجاہدین کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں، کبھی انہوں نے سویلینس کو ہٹ نہیں کیا، اور پاکستان کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اس وقت اپنے ہم بلوچستان کے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری اپنی اکانومی کے ایشوز بھی ہیں، تو ہم کیوں اپنے آپ کو ان معاملات میں لے کر جائیں گے؟ یہ ٹینشن اننیسیسریلی بھارت کے ساتھ کریٹ کریں گے. گو کہ وہ ایک ڈسپیوٹ تو موجود ہے، بون آف کنٹینشن تو موجود ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اپنا اننیسیسریلی اپنی توجہ ان چیزوں پہ لگائے جس کا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا اور بھارت کو بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بھارت سکون سے بیٹھ جائے گا، لیکن پاکستان کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بھارت کی اس حکومت کو، بی جے پی کی حکومت کو، آر ایس ایس کو، ان کا جو ایک بھارت کے اندر جو پلان ہے، جموں اور کشمیر کو لے کر جو پلان ہے، جو پاکستان کے خلاف ان کا نیریٹو ہے، ساری چیزیں اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ پہلگام جو ہے وہ صرف اور صرف بھارت نے ہی کروایا ہے. باقی تو ساری کہانیاں اور افسانے ہیں. صحیح. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے مزید اہم پہلو اسی واقعے کے حوالے سے. اسٹے ود اس.